إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، جیسا کہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آپ کی مسجد میں ہر ماہ کے پہلے اتوار کو ایک دینی و اصلاحی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. اسی مناسبت سے آج بتاریخ 4 اپریل 2021 بروز اتوار کو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں اٹاوہ سے تشریف لائے مولانا محمد عاصم سلفی خطاب فرمائیں گے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، کہ وہ مسجد میں دینی و اصلاحی پروگرام کو سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائیں. اور اگر ہماری آواز ماؤں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اس پروگرام کو بغور سماعت فرمائیں. اب میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اٹاوہ سے تشریف لائے مولانا محمد عاصم سلفی کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئیں اور اپنی تقریر سے تمام سامعین کو منور فرمائیں. مولانا محمد عاصم سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك إلى آخره. سب سے پہلے ہم اس ذات کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہت، شان شوقت، عظمت، جلالت بیان کرتے ہیں. وہ ذات کہ جو ہماری پالنہار ہے، وہ ذات جو رب العالمین ہے، اور جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لہٰذا اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اولیاء پر، تمام صالحین پر، بالخصوص امام کائنات، سرور کونین، تاجدار مدینہ، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. آج مناسبت کو دیکھتے ہوئے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، یا آسان زبان میں یوں کہہ لیں
کہ رمضان کا یہ جو مبارک مہینہ عنقریب الحمدللہ ہم تک آنے والا ہے، ہم اس کی تیاریاں کیسے کریں؟ جی ہاں، ہم اس کی تیاریاں کیسے کریں؟ قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے چونکہ رمضان میں اب تقریباً 10-11 دن باقی رہ گئے ہیں، تو رمضان جو آنے والا ہے ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے؟ چونکہ وقت کم ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ شاید کچھ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو کہ رمضان کی کیا تیاری کرنا، رمضان آئے گا ہم روزے وغیرہ رکھیں گے، یوں ہی چلا جائے گا، بات ختم۔ لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ رمضان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہے، ایک ایسا تحفہ، ایک ایسی نعمت جس کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں لیکن ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ مہمان جو رب کی طرف سے ہم تک پہنچنے والا ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ ہاں، تیاریاں بہت سے لوگوں نے کی ہوں گی، اور تیاریاں کیا کی ہوں گی کہ گھر میں پہلے سے ہی راشن لا کے رکھ لیا ہوگا، افطاری میں کون کون سی ڈشیں بننی ہیں یہ بھی پہلے سے سوچ لیا ہوگا، سحری میں ہمیں کیا کیا بڑھیا بڑھیا کھانا ہے، پکانا ہے، یہ بھی پہلے سے سوچ لیا ہوگا، اور اس کے لیے سامان بھی لا کے پہلے سے ہی رکھ دیا گیا ہوگا۔ لیکن اس رمضان میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے، کون کون سی باتیں انجام دینی ہیں، کس طرح ہمیں اس رمضان کو اچھے طریقے سے پہلے سے بہتر انداز میں بہتر طریقے سے گزارنا ہے، اس سے زیادہ استفادہ کرنا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، اس کی نعمتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سرفراز ہونا ہے، اس کی نوازشوں سے، اس کے کرم سے ہمیں کتنا زیادہ مستفید ہونا ہے، اس تعلق سے شاید ہی الا ماشاء اللہ کسی اللہ کے بندے نے تیاری کی ہو۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس کا استقبال ہم کیسے کریں۔ تو قبل اس کے کہ ہم اس پر بات کریں، پہلی چیز کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس کی تیاری کیسے کریں، سب سے پہلی چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلے رمضان بھی الحمدللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پچھلے رمضان بھی باحیات تھے، پچھلے رمضان بھی الحمدللہ زندہ تھے، اور انہیں پچھلے رمضان کی نعمتیں بھی میسر ہوئی تھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے روزے وغیرہ چھوٹ جاتے ہیں، 30 روزے وہ مکمل نہیں رکھ پاتے، بسا اوقات سفر میں ہوتے ہیں، بسا اوقات بیمار ہو جاتے ہیں اور روزے چھوڑ دیتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، اور اس کے بعد رمضان جانے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے روزہ چھوٹا بھی تھا، وہ بھول جاتے ہیں کہ میرے کچھ روزے باقی ہیں جن کی قضا ہم پر واجب ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، رمضان کی تیاری یعنی جو آنے والا رمضان ہے اس کی تیاری سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پچھلے جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ آپ نے مکمل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں وہ روزے ہم پر فرض ہیں، اس کی قضا ہم پر واجب ہے، یعنی اگر ہم ان کی قضا نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، تو ہم نے ان کی قضا کی یا نہیں کی۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، پہلا پوائنٹ کہ ہم نے پچھلے رمضان کی جو روزے چھوٹ گئے تھے ہم سے، کسی سے نہیں چھوٹے تو اچھی بات ہے، لیکن کسی سے چھوٹ گئے تھے اگر تو انہوں نے قضا کی یا نہیں کی۔ قضا یہ واجب ہے، حدیث میں آتا ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقول کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، متفق علیہ۔ امام بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ خود راوی حدیث بھی ہیں، حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، اور ساتھ میں صاحبت قصہ بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر بسا اوقات رمضان کے روزے باقی رہ جاتے تھے، میں روزے مکمل نہ کر پاتی تھی، اور اس کے بعد ایسے کئی مہینے گزر جاتے تھے یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں شعبان کے مہینے میں ان کو پورا کر لیا کرتی تھی۔ یعنی
جو روزے قضا کرنے کی جو آخری لمٹ ہوتی ہے وہ یہاں تک ہوتی ہے کہ انسان اس کو اگلے رمضان سے پہلے مکمل کر لے۔ ہاں کوئی اگر عذر ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی عذر نہیں ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم آنے والے رمضان سے پہلے ان کی قضا کر لیں۔ تو تیاری میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی چونکہ ہمارے پاس 10-11 دن باقی ہیں، جن کے روزے رہ گئے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ روزے مکمل کر لیں، ان کی قضا باقی نہ رکھیں۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کون انسان کب چلا جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قضا کر لیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں اور رمضان کے لیے ہم تیاریاں کیسے کریں۔ تو یاد رکھیں، تیاری کرنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کی عظمت کو سمجھیں، اس کی مرتبے کو سمجھیں۔ جب تک ہم کسی چیز کے مرتبے کو حقیقی طور پر نہیں جان پائیں گے، جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تب تک ہمیں اس کی قدر کا، اس کی منزلت کا صحیح احساس نہیں ہوگا۔ جب ہم کسی کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ وہ شخص بہت بڑے مرتبے والا ہے، بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہے، وہ فلاں جگہ انجینئر ہے، فلاں جگہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہے، تو ہمارے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، دل خود بخود اس کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان یعنی رمضان کے اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اس کے مرتبے کو جانیں، اس کے مقام کو جانیں، اس کی منزلت کو سمجھیں، تب کہیں جا کر ہمیں اس کی عظمت کا صحیح احساس ہوگا، تب کہیں جا کر دل حقیقی طور پر اس کی قدر کرے گا، اس کی اہمیت کو جانے گا، اس کی فضیلت کو سمجھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر سمجھیں، اس کی عظمت کو جانیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو یاد کریں حدیث کو، حدیث میں آتا ہے عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ پہلے سے ہی صحابہ کرام کو باخبر کرتے، اس کی عظمت کو بتاتے، اس کی فضیلت کو سمجھاتے، اس کا مقام کیا ہے وہ بتاتے، اس کی منزلت صحابہ کرام کے درمیان سمجھاتے اور کہتے صحابہ سنو آتاکم رمضان، جو مبارک مہینہ آنے والا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ دیگر مہینوں کی طرح نارمل مہینہ نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آتاکم رمضان شہر المبارک، اس رمضان کی، اس مہینے کی قدر یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، اس کی جھولی میں نہایت ڈھیر ساری برکتیں موجود ہیں۔ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اور جب صحابہ اس کی منزلت کو، اس کی مقام کو سمجھ لیتے تو آپ کہتے فرض اللہ علیکم صیامہ، یاد رکھنا اس رمضان میں روزے رکھنے ہیں، روزے کو بھول مت جانا کیونکہ یہ روزے فرض ہیں، یہ روزے فرض ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کاروبار میں بزی رہتے ہیں، دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، دھوپ کی تپش رہتی ہے، اس لیے ہمیں روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، مگر صرف اشارہ کرنا کافی ہوگا کہ یاد کریں صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کو بھی ہماری طرح بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، ان کا بھی پیٹ ہوا کرتا تھا، لیکن یاد رکھیں ان کا ایمانی جذبہ کیا تھا کہ صحابہ کرام سبحان اللہ وہ جنگوں میں روزے رکھا کرتے تھے، روزے کی حالت میں ہیں اور اس حالت میں جنگ کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کب واقع ہوئی تھی؟ ماہ رمضان میں واقع ہوئی تھی۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا ان کو پیاس نہیں ستاتی تھی؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں پنکھے ہیں، ہمارے بہت سے گھروں میں ایسیاں ہیں، ایسیاں نہیں ہیں تب بھی ہمارے گھر چھت اس میں ہے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ کی تپش ہمارے سروں پر نہیں آتی ہے، ڈائریکٹ دھوپ ہمارے سروں پر نہیں پڑتی ہے، پنکھے موجود ہیں، تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ دکان میں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی چھوٹا سا پنکھا عموماً لگا رہتا ہے، دکان میں بھی ڈائریکٹ سر کے اوپر تپش عموماً نہیں آیا کرتی ہے، اس کے باوجود ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، یا ہم مشغول رہتے ہیں، ہم بزی رہتے ہیں، کاروبار سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ تمام کے تمام ایسے اعذار ہیں، ایسے بہانے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کسی قابل نہیں ہیں، کبھی قبول نہیں ہونے والے۔ اللہ رب العالمین ان کو دھتکار دے گا، پھٹکار دے گا، پھینک دے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔
اللہ کے ہاں جو حقیقی عذر ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ واقعی بیمار ہوں، آپ واقعی سفر میں ہوں تو آپ معذور ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ روزے چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان کے پورے 30 روزے ایک روزہ نہیں رکھتے ہیں، پورا رمضان ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت غلط بات ہے۔ خیر میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فی ابواب الجنہ۔ آپ آگے مزید اس کی فضیلت کو بتلاتے ہیں، اس کی اہمیت کو بتلاتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے اس رمضان کی۔ آگے فرماتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس رمضان کا جو مہینہ جیسے ہی آتا ہے اس میں جو بڑے بڑے شیطان ہیں، جو شیطانوں کی لیڈر ہوتے ہیں، سردار ہوا کرتے ہیں، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وہ قید ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی تنبیہ کر دوں کہ یہاں پر جو قید ہونے کی بات آئی ہے وہ صرف بڑے بڑے شیطانوں کے بارے میں آئی ہے۔ وہ شیطان جو عموماً ہمارے ساتھ ہر لمحہ رہتے ہیں، یا وہ شیطان جس کو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ لگا دیا ہے، یا وہ شیطان جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ شیطان قید نہیں ہوتا، صرف بڑے بڑے شیطان قید ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ہے، وقت نہیں کہ میں ہر چیز کو واضح کروں، لیکن کافی یہ ہوگا کہ صرف بڑے شیطان قید ہوا کرتے ہیں، جو چھوٹے موٹے شیطان ہوتے ہیں وہ قید نہیں ہوتے، وہ رمضان کے مہینے میں بھی آزاد رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْضَةُ الشَّيَاطِينِ، مزید وضاحت کی، مزید اہمیت بتائی اور کہا لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، کہ یاد رکھنا یہ مہینہ اس قدر بابرکت ہے کہ اس کی ایک رات ایسی ہے خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرٍ، جو رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، کہ جو اس رات کی بھلائی سے، اس رات کی اہمیت سے، اس رات میں نازل ہونے والی برکات سے، اس رات میں نازل ہونے والی رحمتوں سے غافل رہ گیا، اس سے محروم رہ گیا، تو وہ شخص بہت بڑا محروم ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ من حرم خیرها فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا تو گویا کہ وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ آگے فرمایا ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور ایسی اتنی عظمت والی رات کی بھلائی سے کوئی بہت بڑا بد نصیب ہی ہوگا، کوئی بہت بڑا محروم ہی ہوگا جو اس رات کی بھلائی سے، اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جائے، ورنہ عموماً مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اس رات کی بھلائی سے، اس کی نعمتوں سے، اس کی برکات سے محروم رہ جائے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت، یہ رمضان کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، تاکہ صحابہ کرام پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جائیں، صحابہ کرام کا دل پہلے سے اس کے لیے نشاط و چستی سے پر ہو جائے، بھر جائے، اور آپ پہلے سے مستعد ہو جائیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کا اسی طرح استقبال کریں۔ یہ رمضان کے استقبال کا طریقہ ہے، تیاری کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی رمضان کے مہینے کے جو فضائل ہیں، جو اس کے مقام ہے، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، تاکہ اس مہینے کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور یاد رکھیں جب عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو خود بخود یہ اعضاء، یہ جوارے، یہ ہاتھ پیر، یہ بھلائی کے کام کی طرف جائیں گے، اٹھیں گے، اور انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں بھلائی کے کام کو انجام دیں گے۔ وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، مختصر طور پر باتیں بہت زیادہ ہیں، میں تمام چیزوں کو، تمام نکات کو مختصر طور پر بیان کروں گا تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فوائد و نکات کو سمیٹ سکیں اور یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارے درمیان پچھلے رمضان کتنے لوگ ایسے تھے جو اس بار نہیں ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگلے رمضان کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، اگلے رمضان میں نیک بن جائیں گے، نمازیں پڑھنے لگیں گے، اور انشاءاللہ پورے روزے بھی رکھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دلوں میں یہ تمنائیں پال رکھی تھیں، جن کے دلوں میں یہ تمنائیں تھیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان تو جیسے تیسے گزر گیا، لیکن آئندہ رمضان سے ہم ڈھیل نہیں ڈالیں گے، آئندہ رمضان سے ہم شیطان کے چنگل میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان بن کر دکھائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ اجل نے، موت نے ان کو اچک لیا،
موت نے ان کو اچک لیا، موت آ گئی، ان کے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ اگلا رمضان پا سکیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اس میں نمازیں پڑھ سکیں، روزے رکھ سکیں اور ایک نیک اور متقی انسان بن سکیں۔ ان کو موت نے اتنا وقت نہیں دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو روئے زمین میں اللہ رب العالمین نے اس بار یہ نعمت عطا کی ہے اور یہ اتنا بڑا موقع عنایت فرمایا ہے کہ الحمدللہ ہم رمضان کے مہینے کو پانے والے ہیں، ہم رمضان کے مہینے سے مستفید ہونے والے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ جس کی جھولی میں سوائے خیرات و برکات کے، اس کی جھولی میں سوائے نعمتوں کے، اس کی جھولی میں سوائے کرم کے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے باوجود ہم اس کی نعمتوں سے سرفراز نہ ہو سکیں، اس کی نعمتوں سے مستفید نہ ہو سکیں، تو یقیناً ہم بہت بڑے بد نصیب ہیں اور یقیناً ہم بہت بڑے محروم انسان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید ایسے موقع عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم لوگ شکریہ ادا کرو گے، اگر تم میرا شکر گزار بنو گے میرے، لازیدنکم، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذاب لشدید، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ناشکری کریں اور اللہ کے عذاب سے ہمیں دوچار ہونا پڑے۔ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب کو جھیل سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ لہٰذا ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے اور زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے اور ان سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ یہ دوسری چیز تھی کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ تیسری چیز کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ ہمارے دل میں کہیں بھی ہلکا سا بھی رائے کے دانے کے برابر بھی ریا، نمود، دکھاوا نہ ہو، ورنہ اگر ہمارے دلوں میں ویسے بھی ہمارے اعمال ذرا سے ہیں، چند جھولی میں ہمارے اعمال سمیٹ جاتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں ہیں، اور اس میں بھی اگر اس کی ملاوٹ ہو جائے، اس میں بھی اگر ریا، نمود، دکھاوا آ جائے، تو پھر وہ بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین ان کو دھتکار دے گا، ان کو پھینک دے گا، اللہ رب العالمین کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ہمارے دلوں میں بالکل بھی ریا نمود نہ ہو، ہم بالکل بھی یہ سوچ کر روزے نہ رکھیں کہ ہم 30 روزے رکھیں گے تاکہ لوگ کہیں کہ ہم نے، اس لڑکے نے، اس آدمی نے، فلاں بندے نے پورے 30 روزے رکھے، لوگ ہماری تعریفیں کریں، اس لیے ہم روزے نہ رکھیں، بلکہ اس لیے رکھیں کیونکہ اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کے حکم کو بجا لائیں اور وہ جو کہے ہم مانیں۔ تو اس لیے بھی ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک آیت میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، کہ انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور اس مہینے میں تھوڑی بہت جو بھی ہم عبادت کریں اس کے اندر اخلاص ہو، وہ بالکل پیور ہو، کسی قسم کی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو۔ جب خود ہمیں غور کریں، جب خود ہم کچھ بازار سے لینے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دودھ جو ہم روزانہ پیتے ہیں، ایک نارمل سی چیز، جب ہمیں خود اس میں ملاوٹ پسند نہیں ہے تو اللہ کی ذات کتنی نرالی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی تو سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اس اللہ کو، اس ذات کو، اس عظمت و کبریائی والے رب کو بندوں کے اعمال میں ملاوٹ کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، ہم زبان سے کلمہ بھی کہتے ہیں، زبان سے اللہ اکبر بھی ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی گرچہ میں دکھتا نہیں ہے، لیکن الیہ یصعد الکلم الطیب، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اعمال جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں اس میں اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہو، اس میں بھی ریا نمود ہو، اس میں بھی دکھاوا ہو؟ قطعاً اللہ کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک چوتھی چیز کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس کی تیاری کیسے کریں، تو استقبال کرنے کا ایک چوتھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اور اب تک ہم نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں
ان گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا معلوم کس گھڑی موت آ جائے اور ہم اللہ رب العالمین کی طرف چلے جائیں۔ ایک پل کے لیے بھی انسان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ توبہ کر سکے اور اپنوں سے معافی مانگ سکے اور اپنوں سے گزارش کر سکے کہ وہ ان کو معاف کر دیں۔ اس لیے ہم سے ابھی جو بھی گناہ ہوئے ہیں، خواہ وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر چند آنسو اس کے لیے بہا دیں۔ ہمارا رب بہت ہی کریم ہے، بہت ہی غفور ہے، بہت ہی رحیم ہے، وہ چند 2 آنسوؤں کے بدلے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ اس کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات میں رب کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، بلکہ اللہ تو ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جن سے گناہ ہو جانے کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں اور اس پر شرمندگی کا احساس کرتے ہیں۔ اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اس سے معافی مانگیں اور ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان کو اللہ کے حضور لے جا کر ان کی مغفرت کروا لیں، ورنہ یہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک 5ویں چیز کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ ایک 5ویں چیز یہ بھی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں، چونکہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں اور بھی دیگر ضرورت ہمیں پڑتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی عقل کے حساب سے اور اپنی وسعت اور اپنی ہمت کے حساب سے ہم رمضان کے مسائل کو جانیں۔ یاد رکھیں شریعت میں یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص عالم ہی ہو، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ عالم بننا یہ فرض عین ہو، یعنی جو شخص عالم نہیں بنے گا وہ اللہ کے یہاں نعوذ باللہ عذاب کا مستحق ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان عالم نہیں بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر انسان عالم بنے، لیکن یاد رکھیں کچھ مبادیات ہیں، کچھ بنیاد ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں، کچھ اصول ہیں جن کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، جن کو جاننا ہر ایک کلمہ گو انسان کو ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو جانے، ان مسائل کو سمجھے۔ تو وہ امور، وہ مسائل جو مبادیات میں آتے ہیں، جو بنیادی امور میں آتے ہیں، جو اصول میں آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں، ان مسائل کو سیکھیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم روزانہ 5 وقت وضو کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو وضو کے مسائل نہیں معلوم، جن کو یہ نہیں معلوم کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، وضو بنانے کے بعد بھی ان کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعقاب، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو کہ جو وضو بنائے اور اس کی ایڑیاں ایک بال کے برابر بھی خشک رہ جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی کسی کی ایڑی وضو بنانے کے بعد بھی خشک ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنا سنگین مسئلہ ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، خواہ وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنی بھی جلدی پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، خود میں نے ذاتی طور پر کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو وضو بناتے ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مثال اور لے لیں، نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں جلدی پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ نماز میں اعتدال واجب ہے، یعنی انسان جب رکوع کر رہا ہے، رکوع کرنے کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہو اتنی مدت کے لیے کھڑا ہو، اس وقفے کے لیے کہ وہ سیدھا ہو جائے، یہ نہیں کھڑا ہوا فوراً چلا گیا، اسی طرح سجدے میں گیا اٹھا فوراً چلا گیا، نہیں، نماز میں آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ جلدی کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جانے لگے،
آپ سلام کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ لوٹو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دو تین مرتبہ اسی طرح ہوا، اور اس کے بعد صحابی نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سمجھا دیں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا خطا ہو رہی ہے، تو آپ نے وہاں پر سمجھایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں مبادیات میں سے آتی ہیں، یہ چیزیں اصول میں سے آتی ہیں، یعنی ہر انسان پر، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، مومن کہتا ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ ان مسائل کو جانے، ان مسائل کو جانے۔ وہ جانے کہ ایڑی میں اگر ذرہ برابر جگہ خشک رہ گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ جانے کہ اس نے نماز اگر جلدی پڑھ لی اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح روزے کے بہت سارے مسائل ہیں، سحری کے مسائل ہیں، افطار کے مسائل ہیں۔ انسان کو چاہیے، ہر انسان کے اوپر یہ واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ ان مسائل کو جانے، ان مسائل کو سمجھے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس کتنی سہولیات موجود ہیں، اس سے پہلے ہی میں نے بیان کیا تھا، اب بھی بیان کروں گا کہ ہمارے پاس کتنی سہولیات موجود ہیں۔ ہم جب چاہیں علماء سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مسائل جان سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا موبائل اٹھا کر فون کرنا تک گوارا نہیں ہوتا کہ ہم نمبر ڈائل کر علماء کو فون کر لیں اور ان سے دینی رہنمائی لے لیں۔ ہمیں اپنی عقل کے مطابق جو سمجھ میں آتا ہے کر گزرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان جو آ رہا ہے، رمضان سے پہلے جتنا ممکن ہو سکے، اور رمضان کے مہینے میں بھی جو مبادیات ہوتے ہیں، جو نماز کی بنیادی چیزیں ہیں، روزے کی بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کا ہر شخص ان مسائل کو جانے، ان مسائل کو سمجھے، تاکہ اس کی نمازیں جیسی بھی ہیں اس کی قبول ہو جائیں، اس کے روزے گرچہ اتنی اعلیٰ مقام کے نہ ہوں، اس معیار کے نہ ہوں، لیکن کم از کم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، یہی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان بھلائی کے کام میں سبقت کرے، بھلائی کے کام میں سبقت کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اس جنت کی طرف بھاگو، دوڑو۔ سارعو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے دوڑنا، دوڑ لگانا، یعنی اللہ رب العالمین کس قدر ابھار رہا ہے نیکی میں سبقت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے وسارعو کا لفظ استعمال کیا، یعنی بھلائی کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف دوڑو عرضها السماوات والارض، جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہم نیکی میں سبقت کریں، بھلائی میں سبقت کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوششیں کریں، بلکہ ہمارے پیدا کی جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ صرف یہی نہیں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کرنے والا ہے، بلکہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے، یعنی پتہ ہی چلا کہ ہمیں بھلائی میں ایک دوسرے سے سبقت جانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا کہ آپ ہر بھلائی کے کاموں میں سبقت لے آنے کی آپ صحابہ ایک دوسرے سے کوششیں کیا کرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ دین کے کام میں نہیں، ہماری کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ 2 لاکھ کماتا ہے ہم 4 لاکھ کمائیں گے، وہ ہر سال 5 لاکھ کماتا ہے ہم 7 لاکھ کما کر دکھائیں گے، اس کی بلڈنگ 2 منزل کی ہم 3 منزل بنا کر دکھائیں گے۔ یہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں، اور اس میں ہم سبقت لے آنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا کہ آپ ہر بھلائی کے کام میں سبقت لے آنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کس کو نہیں معلوم کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے صدقہ خیرات جمع کرو، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فوافق ذلک مالا عندی، کہ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا، تو میں نے دل میں سوچا
کہ لَأَسْبِقَنَّهُ الْيَوْمَ إِن سَبَقْتُهُ يَوْمًا، کہ اگر میں کسی دن ان پر سبقت لے آ سکتا ہوں تو آج ہی کا وہ دن ہے کہ آج اتفاق سے میرے پاس مال ہے، میرے گھر میں بہت سا مال پڑا ہوا ہے، آج میں سبقت لے آ کر دکھاؤں گا ابو بکر سے۔ اور کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں گھر پہ گیا، فجمعت النصف مالی، میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا، آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا، اور میں منی من خوش ہو رہا تھا کہ آج ابو بکر پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زیادہ مال ہوا کرتا تھا۔ وہ دل خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم سبقت لے جائیں گے ابو بکر سے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر آ رہے ہیں۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا پورا کا پورا مال اٹھا کر لے آیا ہوں۔ کہا ابو بکر سارا مال لے کر آئے ہو، گھر خالی ہو گیا ہوگا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ طرز عمل تھا صحابہ کرام کا۔ عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے کہ میں اللہ کی قسم کبھی بھی ابو بکر سے خیر کے معاملے میں سبقت نہیں لے سکتا۔ ابو بکر چیز ہی ایسی ہے کہ بھلائی کے کام میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اور آج ہم بھلائی کے کام میں سب سے پیچھے ہیں۔ تو یہ رمضان کے استقبال کا طریقہ ہے کہ ہم بھلائی کے کام میں سبقت لے آنے کی کوششیں کریں۔ اور اسی طرح رمضان کے استقبال کا اور اس کی تیاری کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ہم جہاں بھلائی کی طرف سبقت لے آنے کی کوششیں کریں، وہیں برائی سے بچنے کی کوششیں کریں۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو الحمدللہ رمضان کے مہینے میں 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ پورے کے پورے، لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ سحری کر لی، نماز پڑھی، سحری کر لی، اور اس کے بعد سو کر اٹھتے ہیں ظہر میں۔ ظہر کے بعد پٹیا پر بیٹھ کر صرف چغلی، غیبت، ہنسی مذاق، اسی میں پورا دن گزر جاتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی اپنے گھروں کے باہر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، بیہودہ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، لغو کلام میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا پورا روزہ بھوک و پیاس میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسا روزہ مقبول نہیں ہے، یہ تو بھوک و پیاس کا روزہ ہے۔ اللہ کو تو ایسا روزہ پسند ہے جو اسے بھوک و پیاس کا نہ ہو بلکہ تقوی کا ہو، پرہیزگاری کا ہو۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محنتیں بھی کریں، مشقت بھی اٹھائیں، اور اس کے بعد ہمیں اجر کے انعام پر کچھ بھی نہ ملے، ہماری جھولی یوں ہی خالی رہ جائے، اور رمضان کے بعد بھی ہماری جھولی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہ ملے۔ اس لیے جہاں ہم نیکی میں سبقت جانے کی کوششیں کریں، وہیں برائی سے بچنے کی بھی حتی الامکان کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، انسان جب ایک برائی کرتا ہے نا تو آٹومیٹک وہ دوسری برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، اور یہ ایک مجرب چیز ہے۔ اہل علم نے اس کو آزمایا ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو وہ دوسری برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ بولنا صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جھوٹ اس کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور صرف یہیں پر بس نہیں ہوتا بلکہ یہ فسق و فجور اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور اسی کے برعکس وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی، سچ بولنا یہ انسان کو بھلائی کی طرف گامزن کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی بھلائی یہ اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو وہ دوسری گناہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوششیں کریں۔ اسی طرح رمضان چونکہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کا، اس کے تیاری کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو ترتیب دیں۔ ہم
اپنے وقت کو ترتیب دیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو مشغول نہیں ہوتے، ان کے اوقات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نظام نہیں ہوتا، کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی کھا رہے ہیں، کبھی پی رہے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی جا رہے ہیں، یعنی کوئی خاص اہتمام الگ سے نہیں ہو پاتا رمضان کو دیکھتے ہوئے۔ اور وہ لوگ بھی جو کاروبار میں مشغول رہتے ہیں یا دیگر کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ان کے بھی جو اوقات ہوتے ہیں وہ بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی الگ سے وہ رمضان کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے کہ ہاں میں رمضان میں یہ کام کرنا ہے، اتنا کام کرنا ہے، اتنا کام نہیں کرنا ہے، کوئی خاص کام نہیں وہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے اپنی زندگی کا کم از کم ایک مہینے کے لیے ہی صحیح اپنی زندگی کا ایک شیڈیول بنائیں، ایک نظام بنائیں، ایک ترتیب بنائیں کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پارہ پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، پھر اس کا معنی سے اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد اپنے کام کے لیے جانا ہے، پھر ظہر سے پہلے آ کر یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح پورے دن کا صبح سے لے کر شام تک سوتے وقت تک کا اپنا ایک شیڈول بنائے رمضان آنے سے پہلے، اور رمضان میں اسی طرز پر چل کر دیکھیں، انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہت بدلا ہوا پائیں گے۔ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رمضان کا یہ ایک مہینہ ہی صحیح آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا، آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ زندگی کی جو حلاوت ہے، زندگی کی جو مٹھاس ہے، جو اللہ کی محبت کی جو حلاوت ہے، جو ایمان کی چاشنی ہے، وہ انشاءاللہ تھوڑی صحیح ہمیں نصیب ہوگی، بشرط یہ کہ ہم کوشش کریں، اپنی طرف سے اقدام کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور ہماری جھولی میں آ کر تمام کی تمام جو رمضان کی برکتیں ہیں، جو رمضان کی رحمتیں ہیں، جو اس کا کرم ہے، وہ ہماری جھولی میں آ کر گر جائے گا اور ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ممکن ہے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت مشغول ہوں گے، لیکن یاد رکھیں، اگر ہم رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں، اس کے انعامات کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہ رہے ہیں، اس کی موتیوں کو اپنے دامن میں بھرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا ہوگا، اپنے اوقات کو ترتیب دینا ہوگا، تبھی کہیں جا کر ہم ایک اچھے طریقے سے رمضان گزار سکیں گے اور رمضان کا حق ادا کر سکیں گے۔ بشرط یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کوششیں کریں، اپنی طرف سے کچھ اقدام کریں، تب کہیں جا کر یہ موقع ہمیں نصیب ہوگا اور یہ رحمتیں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں۔ اسی طرح رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے، جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ روزے رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں پورا کا پورا دن رات گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں پوری دن رات گزار دیتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے، تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات فرائض میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے، فرائض میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر مجھے یہ قول یاد آ گیا، بہت ہی یہ قول ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، ہمارے سوتے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول، آپ ایک تابعی تھے، بہت بڑے تابعی، آپ کہتے ہیں، ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد، سیر اعلام النبلاء۔ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں سعید بن مسیب کہ مؤذن نے 30 سال سے، یاد رکھیں ایک مہینہ نہیں ہے رمضان کا، یہ 2 مہینے نہیں ہے، 6 مہینے نہیں ہے، 1 سال نہیں ہے، پورے 30 سال آپ کہتے ہیں، ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد، کہ مؤذن نے 30 سال سے کوئی اذان ایسی نہیں دی جس اذان میں میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی پورے 30 سال تک آپ نے ایسی نمازیں پڑھی کہ مؤذن کے آنے سے پہلے ہی اذان ہوتی تھی اور آپ مسجد میں پہلے سے ہی موجود ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ لیٹے ہوئے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی سو جاتے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، ان کو بھی ہماری طرح ضرورتیں رہتی تھیں، ان کو بھی ہماری طرح کاروبار کی فکر تھی، ان کے پاس من و سلوہ آسمان سے نہیں اترتا تھا، وہ بھی کماتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے،
لیکن یاد رکھیں ایمانی جذبہ ہونا چاہیے دلوں کے اندر. ان کے یہاں ان کے پاس ایمانی جذبہ تھا، یقین تھا، توکل تھا، اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اسی لیے آپ کہتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد. مؤذن نے 30 سال سے کوئی ایسی اذان نہ دی جس اذان میں مسجد میں پہلے سے ہی موجود نہ ہوں. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوقات کس قدر مرتب ہوا کرتے تھے. اور یاد رکھیں یہ بات میں یہاں پر واضح کر دوں کہ جب ہم نظام الاوقات یعنی اپنے وقت کو ترتیب دینے بیٹھیں تو یاد رکھیں نمازوں کو سب سے پہلے رکھیں، نمازوں کو سب سے پہلے رکھیں. مثال کے طور پر یاد رکھیں ہم جس کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم جس کام کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، ترتیب دیتے وقت ہم اس کو پہلے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کاروبار کرتے ہیں، دکانوں پر ہم مان لیجیے بیٹھتے ہیں، عموماً ہمیں کوئی فون کر کے بلائے کہ آئیے ایسے ہی ملنا ہے، کام ہے، تھوڑا ٹہل کر آتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں میری دکان کا ٹائم ہے، ابھی ہم نہیں جا سکتے، فری ٹائم میں آپ کے پاس ہم انشاءاللہ آتے ہیں. ہم فوراً منع کر دیں گے. اور ایسے ہی وقت میں ہی اگر کوئی ہمیں خبر کر دے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کر اگر ہم پیسے بھی گن رہے ہوں گے ان کو بھی سائڈ میں پھینک کر ہم پہلے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے، وہ حادثہ، وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، اس لیے ہم اس کو پہلی فرصت میں مقدم رکھیں گے. اسی طرح جب ہم اپنے اوقات کو ترتیب دینے بیٹھیں تو نماز کو ہم سب سے پہلے رکھیں اور اس کو مقدم رکھیں. یعنی اس وقت ہمیں کوئی بھی کام ہو، مان لیجیے نماز 1 بجے ہوتی ہے تو ہم یہ لکھ لیں کہ ہمیں کوئی بھی کام ہو 12:45 بجے ہمیں اپنی دکان چھوڑ دینا ہے اور 1:15 بجے تک ہمیں دکان میں لوٹنا ہے، آدھا گھنٹہ میں نماز پڑھنا ہے سکون سے. اپنے اوقات کو ترتیب دیں تو نماز کا ضرور خیال رکھیں. یہ چند باتیں تھیں جن کی نشاندہی بہت ضروری تھی، ورنہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا میں پورا وقت گزار دیتے ہیں اور روزے کا، نماز کا حق ادا نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کی صفات یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اپنے اچھے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، وہ لغو چیز سے، بیکاری چیزوں سے مشغول نہیں رہتے، وہ فالتو چیزوں میں نہیں پڑا کرتے تھے. یہ مومنین کی پہچان ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس مطابق ڈھالیں. اور اپنا آخری نقطہ بتا کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا. آخری چیز جو رمضان کے آنے سے پہلے میں کرنی چاہیے، بہت اہم چیز، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ماموں کے لڑکے ہیں، خالو کے لڑکے ہیں، بلکہ خود ماموں ہیں، چاچو ہیں، خالو ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں سالیں گزر گئیں لیکن کبھی ان سے سلام ہم نے نہیں کیا. سالیں گزر گئیں، برسوں گزر گئے، ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا. مدتیں ہو گئیں، ہم نے ان کے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور اپنے گھر ان کو کھانا کھانے کی دعوتیں نہیں دی. یاد رکھیں یہ قطع تعلقی یہ اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے. رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کیونکہ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں یاد رکھیں دل سب سے اہم چیز ہوا کرتی ہے. دل یہ سب سے اہم چیز ہوا کرتی ہے. اگر ہمارے دلوں میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، نفرتیں ہوں گی ایک دوسرے کے لیے، خود ہمارے بھائی سے تعلقات نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ایسی عبادتوں کو کیا قبول کرنے والا ہے. وہ مفلس والی حدیث آپ کو یاد ہوگی، جو شخص قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی، بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے وَلَكِنْ ضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو دلی تکلیف دی ہوگی، یہ اس کی حالت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص آئے گا، اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا،
لوگ آئیں گے کہیں گے اللہ ہم اس کو جنت میں نہیں جانے دیں گے، اس سے پہلے میرا حساب پورا کروائیے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کی نیکیاں لوگوں کو دیتا رہے گا، لوگوں کو بانٹتا رہے گا، لوگ آتے جائیں گے اس کی نیکیوں کو لے کر جاتے جائیں گے، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ اب بھی باقی ہوں گے جو اپنے حق کے طلبگار ہوں گے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ بہت ہی دردناک واقعہ ہے، بہت ہی دردناک اینڈنگ ہے، یہ سیڈ اینڈنگ، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہ اس شخص پر ڈال دے گا، فطرح فی النار، اور آخر میں اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ غور کریں، جو شخص جنت میں جانے والا تھا، اس کے پاس ڈھیر نیکیاں تھیں، بہت ساری نمازیں پڑھی تھیں، روزے بھی رکھے تھے، صدقہ خیرات بھی کیا تھا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد میں کوتاہی نہ کریں۔ ویسے بھی ہم بہت سی نیکیاں نہیں کر پاتے، ویسے بھی ہماری جھولیاں نیکیوں سے خالی ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہمارے بھائی نے، ہمارے پڑوسی نے، ہمارے ماموں نے، ہمارے پھوپھا نے، ہمارے کسی رشتہ دار نے ہمارا دامن پکڑ لیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنی نیکیاں دینا پڑیں گی، اور الٹا اللہ نہ کرے اس کے گناہ اپنے اوپر ڈالنا پڑیں گے، اور نعوذ باللہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ بڑی ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کیونکہ دل ہی سب سے اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے الا وان فی الجسد مضغہ، کہ یاد رکھو جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، واذا فسد فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ لوتھڑا کوئی اور نہیں، وہ گوشت کا لوتھڑا ہمارا دل ہے۔ یہ دل اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ عبادتیں سب بیکار ہیں، اللہ رب العالمین کو قبول نہیں کرنے والا، بلکہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے ایسے شخص کی باتوں کو جس کا دل کینے سے، حسد سے، جلن سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں ایسے شخص کو داخل کرے گا جو اپنے ساتھ صحیح سلامت دل لائے گا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے بقلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جس کا دل کفر و شرک سے، بدعات سے، بغض و کینے سے، حسد سے، جلن سے پاک و صاف ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یہ دعا کریں۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو ایمان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ، اے اللہ، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے حسد، کینہ، کپٹ، جلن نہیں بٹھا، ہمارے دلوں میں حسد کی جگہ نہ ہو، کینہ کپٹ کی کوئی راہ نہ ہو۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اہل ایمان میں جب وہ بھائی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، تب مسئلہ اور بھی سنگین ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جن کا بیان کرنا ضروری تھا، اور یہ نکات تھے جن سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں اور رمضان کی تیاریاں کیسے کریں۔ لہٰذا ابھی سے یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہمارا جو آئندہ رمضان ہے، آنے والا جو رمضان ہے، یہ پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ ان سے بھی اچھا ہوگا، ان سے بھی بہتر ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو بدل کر دکھائیں گے، اپنے آپ میں ہم انشاءاللہ کچھ تبدیل لا کر دکھائیں گے، اپنے آپ کو اور مزید بہتر بنا کر دکھائیں گے، اور مزید نکھار کر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم۔ اور سب سے اہم چیز یاد رکھیں، اس رمضان میں کوشش کریں کہ کم از کم ترجمے کے ساتھ ہم ایک مرتبہ قرآن مکمل کر لیں، قرآن ہم مکمل پڑھ لیں، کم از کم ایک مرتبہ۔ الحمدللہ علماء کرام کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کی مشقتوں سے، ان کی بے توڑ اور بے لوث محبتوں سے انہوں نے ہر زبان میں ہر لینگویج میں اس قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بس اقدام کریں، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے اس قرآن کو جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں،
اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں اپنے آپ کو بدل کر دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ترجمے کے ساتھ اور ممکن ہو تو تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے پاس بہت سی نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے جھولی میں صرف اور صرف گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ان گناہ کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، اے اللہ تو اس رمضان میں ان کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں مسجدوں کی اور علماء کرام کی محبتوں کو بٹھال دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم نے تیری راہ میں تیری خاطر یہ مسجد تو بنا دی ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کو بدل دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔